وسلم من تمسك بسنتي عند فساد أمتي فله أجر مئة شهيد أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ محترم بزرگوں اور دوستوں اور عزیز بھائیوں، آپ حضرات کافی دیر سے بیٹھے ہوئے ہیں اور رات کا زیادہ حصہ گزر بھی چکا ہے۔ اللہ رسول کی بات آپ نے سن لیا، اللہ ہمیں اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستوں اور عزیزوں، آپ کے سامنے بینر لگا ہوا ہے کہ شادی خانہ آبادی کے موقع پر یہ اصلاح معاشرہ کا جلسہ منعقد کیا گیا ہے۔ آج دنیا میں سرور و فتن کا دور ہے، رنگ ریلی ناچ گانے کا دور ہے، نوجوان طبقہ بوڑھا سب کے سب مرد عورت دوستوں عزیزوں ایک گناہوں کی طرف جا رہے ہیں۔ اب تو دوستوں عزیزوں پہلے سینما ہال میں لوگ جاتے تھے، اب تو بسترے پر لیٹ کر کے سینما دیکھتے، دنیا فلم دیکھتے۔ وہ نوجوان طبقہ اور وہ مسلمان مرد عورت جن کی پوری رات نیکیوں میں گزرتی تھی، اللہ کے سامنے رو کر گزرتی تھی، مناجات میں گزرتی تھی، آج دوست و عزیزوں ان کی پوری راتیں گناہوں میں گزر جاتی ہیں۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دعاؤں کا صدقہ ہے کہ آپ نے یہ دعا مانگی تھی کہ اے اللہ پہلی امتوں کی طرح میری امت پر عذاب نہ آئے۔ پہلی امت کے لوگ جب گناہ کرتے تھے رات میں تو دن میں لکھ کر کے آ جاتا تھا کہ رات میں کیا گناہ ہوا، چاہے وہ دروازہ بند کر لیا جائے، چاہے چراغ کو گل کر دیا جائے، چاہے بستی میں سناٹا چھا جائے، لیکن ان کا گناہ دروازے پر لکھ کر کے آ جاتا تھا۔ اور ایسے ہی دن کا رات میں آ جاتا تھا اور ان کے چہرے مسخ کر دیے جاتے تھے، کوئی بندر بنا دیا گیا، کوئی خنزیر بنا دیا گیا۔ یہ کالی کملی والے کی دعاؤں کا صدقہ ہے کہ گناہ کے باوجود بھی ہمارا چہرہ بدل نہیں رہا ہے۔ آپ نے خلاف کعبہ پکڑ کر جو دعا مانگی تھی اس دعا کا یہ صدقہ ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ مولانا شادی تو کبھی کبھی ہوتی ہے، نفس کے چوچلے پورے کر لینے دیجیے، کبھی کبھی ایسا موقع آتا ہے تو میں یہ کہتا ہوں کہ شادی میں اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کی جائے اور کھلم کھلا بغاوت کی جائے، عورتیں گیت گائیں، ڈانس کریں، نوجوان ڈانس کریں، وہ خانہ آبادی نہیں ہوگی، وہ خانہ بربادی ہوگی۔ جس کی شادی اللہ اس کے رسول کو تکلیف پہنچایا جائے، دوستو عزیزو، حضور پاک علیہ السلام کی بیٹی چہیتی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے بڑھ کر دنیا میں کوئی لڑکی نہیں ہو سکتی ہے۔ ان کی شادی جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہوئی، بڑے سادگی کے ساتھ ہوئی۔ عصر کی نماز کے بعد مسجد نبوی میں نہ کارڈ بانٹے گئے، نہ ڈی جے بجایا گیا، نہ کچھ کیا گیا۔ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں دوستو عزیزو، جس نبی کے ہم نام لیوا ہیں، جس نبی کے غلامی پر ہماری نجات ہوگی اور جس نبی کے نقش قدم پر چل کر ہم دنیا میں عزت پائیں گے، عظمت پائیں گے، ان کی لڑکی چہیتی فاطمہ کی شادی جو مسجد نبوی میں ہوئی تھی وہ تنہا فاطمہ اور علی کی شادی نہیں تھی، وہ پورے کائنات کے لیے نمونہ تھی۔ آپ علیہ السلام نے شادی کر دی۔ آج لوگ کہتے ہیں مولانا میرے پاس مال کی کمی نہیں ہے، میرا لڑکا دبئی میں رہتا ہے، میرا لڑکا سیٹ ہے، لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں دوستو عزیزو، نبی کی غلامی کے ساتھ اگر کوئی عمل کیا جائے گا تو ہم یہاں بھی عزت پائیں گے، وہاں بھی عزت پائیں گے۔ شاہ مدثری بھوپالی کہتے ہیں کہ شادی کے موقع پر سب کو لوگ راضی کرتے ہیں، کافی دنوں سے بول چال نہیں ہوتی ہے، لیکن جب شادی کا موقع آتا ہے تو کہتے ہیں خوشامد کر لیا جائے، ان کو بھی شامل کر لیا جائے۔ آدمی اپنے نوکر کو شامل کرتا ہے، دھوبی کو شامل کرتا ہے، خادمہ نوکرانی کو شامل کرتا ہے، سب کو راضی کرتا ہے، بہن بہنوئی کو راضی کرتا ہے، لڑکی داماد کو راضی کرتا ہے، پورے گھر والے قبیلے والوں کو راضی کرتا ہے۔ اس شادی کا موقع ہے، خوشی کا موقع ہے، سب کو شامل کر لیا جائے، لیکن اگر نہیں شامل کرتا ہے تو اللہ اس کے رسول کو شامل
اس لیے دوستو عزیزو، آپ حضرات سے میری گزارش ہے کہ اس دور میں جو مسلمانوں پر ابتلائیں آ رہی ہیں، مصیبتیں آ رہی ہیں، ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے نبی کی تعلیمات کو چھوڑ دیا، نبی کے نقش قدم کو چھوڑ دیا، نبی کی سنتوں کو چھوڑ دیا، نبی کی تعلیمات کو چھوڑ دیا۔ اس لیے دوستو عزیزو، ہم اپنی جو شادی بچے یا بچیوں کی کریں، سنت کے مطابق کریں۔ یہ نہ کہیں کہ فلاں کے یہاں شادی ہوئی پتہ ہی نہیں چلا، لوگ کہتے ہیں بارات آ گئی چوروں کی طرح، کچھ پتہ ہی نہیں چلا، تو ہم کہتے ہیں دنیا والوں کو کہنا نہ دیکھیے، بلکہ اللہ اس کے رسول سے واسطہ پڑھنا ہے۔ بات مرنے کے آنکھ بند ہونے کے بعد اللہ اس کے رسول کی سے واسطہ پڑھنا ہے، ان کو راضی کر کے جائیے، شادی کے ذریعے راضی کیجیے، غمی کے ذریعے راضی کیجیے، دکان کے ذریعے راضی کیجیے، تجارت کے ذریعے راضی کیجیے، خلوت میں راضی کیجیے، جلوت میں راضی کیجیے۔ آپ کسی بھی حال میں ہو، پوری دنیا ناراض ہو جائے، ہم کو نہیں پرواہ چاہیے، ہمارا اللہ ہمارا رسول ہم سے راضی ہے۔ تو دوستو عزیزو، ہم یہاں بھی کامیاب ہیں، وہاں بھی کامیاب ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو ہر طریقے سے اپنے حکم اور اپنے نبی کے طریقے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔